أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر، اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی، اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. سو اگر توبہ کر لے تو بھلا ہے ان کے حق میں، اور اگر نہ مانیں گے تو عذاب دیں گا ان کو اللہ، عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ان کا روئے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار. اور بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں، اور ہو رہے ہیں ہم نیکی والوں میں. پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ. کیا وہ جان نہیں چکے اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو. آیت مذکورہ میں پہلی آیت یحلفون باللہ، منافقین کا تذکرہ. وہ اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کہتے ہیں. منافقین اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کہتے ہیں، پھر اگر مسلمانوں کو خبر ہو گئی تو جھوٹے قسمیں کھا کر اپنی برات ثابت کرتے ہیں. جھوٹے قسمیں کھا کر اپنی برات کو ثابت کرتے ہیں. اس آیت کے شان نزول یہ واقعہ نقل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا. حضرت نے بیان کیا، خطبہ دیا، جس میں منافقین کے بدحالی اور انجام بد کا ذکر تھا. منافقین کی بدحالی اور انجام بد کا ذکر تھا. حاضرین میں ایک منافق جلاس اس کا نام تھا، جو تبوک میں آپ کے ساتھ میں تھا.
جلاس نام تھا، جلاس۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں منافقین کے تعلق سے، اگر وہ سچ ہیں تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جلاس۔ اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے سن لیا تو کہا بے شک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، اور تم منافقین واقعتاً گدھوں سے زیادہ بدتر ہیں۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ پاک پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جلاس اپنے کہنے سے مکر گیا۔ عامر بن قیس نے پورا واقعہ سنا دیا، جلاس اپنے کہنے سے مکر گیا کہ میں نے یہ سب باتیں نہیں کی۔ کہنے لگا عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں منبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسمیں کھاؤ۔ جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی منبر رسول کے پاس کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب حضرت عامر کا نمبر آیا انہوں نے بھی قسم کھائی، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آپ اپنے رسول پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت کو روشن فرما دیں۔ میں سمجھ گئے؟ ان کی دعا پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہیں۔ اب یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے، جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے۔ کیا لے کر آ گئے؟ جس میں یہ آیات مذکور تھی۔ جلاس نے جب آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ کیا؟ میں اقرار کرتا ہوں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا تھا، مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اب میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جلاس، منافق۔ اور توبہ کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور جلاس جو ہے زندگی بھر اپنے توبہ پر قائم رہے اور سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بعض حضرات مفسرین نے اسی طرح کے دوسرے واقعات اس کے شان نزول میں بیان فرمائے، خصوصاً اس لیے کہ اس آیت کا ایک جملہ یہ بھی ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ بات سمجھ گئے؟ انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب، کون؟ منافقین، اس میں کامیاب، ہاں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آیت کسی ایسے خاص واقعہ سے اس کا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو تبوک سے واپس آتے وقت 12 منافقین گھاٹی کے پیچھے چھپ گئے کہ آپ کا گزر یہاں سے ہوگا، ہم ایک بارگی آپ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ابھی یہ ان کا طے ہو چکا تھا اور 12 منافقین گھاٹی کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے نیزہ و تلوار لے کر کہ آپ کا گزر یہیں سے ہوگا اور ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سے کہا کہ میرے محبوب سے کہو راستہ بدل لو، تمہارے دشمن تمہارے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے راستہ بدل لیا اور منافقین کی چال مٹی کے اندر مل گئی۔ بس سمجھ گئے، آپ پر جان لیوا حملہ، کیا جان لیوا حملہ۔ دوسری آیت وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک خاص واقعہ سے اس کا تعلق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور بعض ان میں وہ ہے کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں گے۔ یہ دوسرا واقعہ، دوسرا واقعہ، ایک شخص تھے مدینہ منورہ کے اندر، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت کے خدمت کے اندر ایک شخص آئے جن کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب انصاری۔ حضرت دعا فرمائیے کہ میں مالدار بن جاؤں اور مال ملنے کے بعد میں حق والوں کا حق ادا کر سکوں، یتیم بیوہ غریب میں مال تقسیم کر سکوں۔ حضرت نے کہا بھائی کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ کیا کہا حضرت نے؟ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے۔ قسم اس ذات کی اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، اگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں ہے، مگر مجھے ایسے مالداری پسند نہیں ہے۔ یہ بندہ چلا گیا ثعلبہ ابن حاطب انصاری، پھر دوبارہ آیا کہ حضرت دعا فرمائیے اللہ مجھے مال دے دے۔ حضرت نے دعا فرما دی، کیا ہوئی؟ دعا فرما دی۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بے پناہ، یہاں تک کہ مدینہ پاک کی زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی۔ پہلے تو 5 نمازیں حضرت کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، مال کی کثرت نے اس کو مدینہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر جنگل کے اندر اس نے پڑاؤ ڈالا مدینہ پاک کے باہر۔ ظہر عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا اور باقی 3 نمازیں جنگل میں اکیلا پڑھ لیا کرتا تھا۔ پھر حضرت کی دعا کی ایسی برکات تھی، اس کے مال میں بے پناہ زیادتی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک کے باہر کی زمین بھی اس کے لیے ناکافی ہوگی، یہاں تک کہ اس نے اور دور پڑاؤ ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا جو 5 نمازیں وہی پڑھنے لگا، جمعہ حضرت کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا۔
پھر اللہ رب العالمین نے اس کو اور مال دیا تو وہ زمین بھی اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ ایک وقت آیا کہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری جمعہ کے لیے بھی آنا بند ہو گئے۔ کیا کہا تھا؟ مال مل گیا تو حقوق والوں کے حقوق ادا کروں گا، غریبوں کو دوں گا۔ اتنا مال اس کے لیے ہو گیا تھا کہ مدینہ پاک کے اندر جمعہ پڑھنا بھی اس کے لیے دشوار ہو گیا، جگہ تبدیل کرتا گیا، یہاں تک کہ بہت دور چلا گیا۔ پھر میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل کی، اتفاق اسی زمانے کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ، تو حضور پاک علیہ السلام نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا کر دو شخص کو عامل صدقے کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشی کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آپ نے پورا قانون لکھا دے دیا کہ بکریوں میں کتنی زکوٰۃ نکلیں گی، اونٹ میں کتنی زکوٰۃ نکلیں گی، مویشی کے پورے قانون لکھ کر دو صحابہ کرام کو آپ نے عامل بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ دو صحابہ کرام پہنچے ثعلبہ ابن حاطب انصاری کے پاس، اور حضور پاک علیہ السلام کا فرمان دکھایا گیا، وہ قانون جو شریعت اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی، آپ نے جو لکھ کر دی، وہ ثعلبہ کو دکھایا گیا کہ تیری بکریوں کے زکوٰۃ اتنی نکلیں گی، تیرے اونٹوں کے زکوٰۃ اتنی نکلیں گی۔ تو ثعلبہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ پھر کہا اچھا آپ تو جائیں، جب واپس ہو تو یہاں آ جائیں۔ یہ دونوں چلے گئے۔ دوسرے شخص سلیمی کے پاس گئے اور سلیمی کو پوری داستان سنائی اور مویشی کے قانون شریعت اس کو دکھلایا گیا۔ تو سلیمی نے کہا مبارک ہو، جو چاہے میرا مال لے لو، اللہ کے راستے کے اندر جو قانون اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، خدا کی قسم وہ رد بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چاہے میرا مال لے لو، مجھے اس میں خوشی ہوگی۔ بلکہ سلیمی نے اپنے اعلیٰ قسم کے اونٹ پیش کیے اللہ کے نام پر بطور صدقے کے۔ تو ان دو حضرات نے کہا کہ بھائی ہمیں تو حضور پاک علیہ السلام نے متوسط لینے کا حکم دیا ہے، درمیانی، لنگڑا بھی نہیں اور تگڑا بھی نہیں، درمیانی۔ بات سمجھ گئے نا؟ کیسے؟ ہمیں چھانٹنے سے منع کیا ہے، متوسط لینے کا حکم دیا ہے۔ نصاب صدقے کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصدان رسول کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو حکم یہ ہے جانور میں چھانٹ کر اچھا نہ لیں بلکہ متوسط لے۔ کیا لیں؟ درمیانی۔ پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے۔ پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا لا وہ قانون صدقات مجھے دکھاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا آپ تو آپ جائیے، میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ثعلبہ ابن حاطب انصاری۔ جائیے واپس، میں نہیں دوں گا، یہ تو جزیہ ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، واپس جائیے، دوبارہ دیکھیں گے۔ جب یہ دونوں حضرات واپس پہنچے مدینہ پاک
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے پھر وہی کلمات دہرایا جو پہلے فرمایا تھا، یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، یعنی ثعلبہ پر سخت افسوس ہیں۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهُ، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر اللہ پاک ان کو مال عطا فرمائیں گے وہ صدقہ و خیرات کریں گے اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق رشتہ داروں غریبوں کے حقوق ادا کریں گے، اور پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کرم سے مال دیا تو بخل کرنے لگے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے۔ بولو کیا ہو گئے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعملی اور بد عہدی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو اور پختہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولو، وعدہ کیا تھا نا، کیا وعدہ تھا؟ رشتہ داروں کو دوں گا، حقوق والے کے حقوق ادا کروں گا، صدقہ و خیرات نکالوں گا۔ جب اللہ نے مال کی کثرت دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، رسول کی اطاعت سے مکر گئے، اللہ کی شریعت سے مکر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے اللہ نے قرآن میں کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عملی اور بد عہدی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو پکا کر دیا، انہیں سچا پکا منافق بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ہاں، منافق۔ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوں گی، اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ یہی ثعلبہ ابن حاتب انصاری بعد میں مال کو لے کر آئے، حضور پاک علیہ السلام نے کہا تیرا مال اللہ نے مجھے لینے سے منع کر دیا۔ پھر ثعلبہ واپس چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مال کو لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جس مال کو میرے محبوب نے نہ لیا ہو ابوبکر صدیق کی مجال کے اس مال کو لے کر دکھائیں۔ پھر واپس چلا گیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر مال کو لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جس مال کو میرے محبوب نے نہ لیا ہو، جس مال کو ابوبکر صدیق نے نہ لیا ہو، کیا عمر کے مجال اس مال کو لے کر دکھائیں؟ واپس کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مال کو لے کر آیا، آپ نے بھی نہیں لیا۔ یہ ثعلبہ ابن حاتب انصاری کفر کی حالت میں مرا ہے۔ کیسے مرا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهُ، اللہ سے وعدے کو توڑ دیا، رسول کی اطاعت سے پھر گیا، مکر گیا۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ان کے دلوں میں نفاق کو پختہ اور مضبوط کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھے بات کو؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں نفاق کو پختہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ دیے تو دینے والے بنو، نہ دیے تو اللہ سے مانگنے والے بنو۔ اے اللہ ہماری دنیا اچھی بنا، یا اللہ ہماری آخرت اچھی بنا، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔